الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں آپ حضرات سن رہے تھے، اور اس عنوان کا، اس مضمون کا بنیادی مقصد دنیا انسانیت کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ بنا کر کے پیش کرنا ہے. چنانچہ ہم نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویوں کے شوہر بھی تھے. تو اس اعتبار سے دنیا بھر کے شوہروں کے لیے حضور کا شوہر ہونا نمونہ ہے. 11 بیویوں سے جو آپ نے نکاح فرمائے، ہم نے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر اس کی 4 وجہیں ہیں. پہلی وجہ تو اللہ کا حکم، دوسری وجہ بیواؤں کے ساتھ اظہار ہمدردی، تیسری وجہ ہمارے آقا ان نکاحوں کے ذریعے سے امت میں دین کی دعوت اور ہدایت کو عام کرنا چاہتے تھے. ایک مقصد یہ بھی تھا. اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتلایا کہ حضور کے کسی خاندان میں نکاح کرنے کی وجہ سے اس پورے خاندان کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور پھر آگے وہ ہدایت کا سلسلہ نہ جانے کہاں تک پھیلا. یہاں ایک بات کہہ کر کے آگے چلتا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی بڑے کا عمل بھی دعوت ہوتا ہے، بڑا دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے ہو یا جن لوگوں کے لیے وہ بڑا ہو. مثلا سیاست کے جو اعلیٰ تخت پر بیٹھے ہیں، سب سے بڑی کرسی پر جو لوگ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کے جو امن پسند لوگ ہیں، صرف ہندوستان ہی کے نہیں، ان کے لیے تو وہ بندہ انتہائی اپنے ظلم اور اپنے ناقابل فراموش کارناموں کی وجہ سے دنیا بھر کے امن پسند لوگوں کی نظروں میں تو وہ انتہائی مبغوض ہو، انتہائی ظالم اور گرا ہوا اور کمینہ قسم کا ہو. لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جن کے لیے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، مقتدی ہیں، اس کا ہر عمل ان کے لیے دعوت ہے، وہ اس کے ہر عمل کو فالو کرتے ہیں. تو کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ بھی اگر بڑے ہیں تو آپ کا عمل آپ کے چھوٹوں کے لیے
آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کی آفس والوں کے لیے دعوت ہے۔ اچھا عمل اچھی دعوت ہے، برا عمل بری دعوت ہے، یہ اصولی بات ہے۔ ہاں، میں نے کہا تھا ایک مرتبہ میرے پاس دو نوجوان میاں بیوی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آئے مغرب بعد گھر پر۔ مفتی صاحب ایک تعویذ دیجئے۔ بھائی کاہے کا تعویذ؟ یہ میرا بیٹا گالیاں بہت بولتا ہے۔ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا میں وہ بتلا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ پاک نے اس کو گالیاں سکھا کر پیدا نہیں فرمایا۔ کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں اس کو گالیاں سکھائی نہیں جاتی۔ آپ اپنے گھر میں گالیاں بولتے ہو میاں بیوی ایک دوسرے کو، تو یہ بچے نے آپ کے عمل سے سیکھا ہے۔ خیر، میں زیادہ کسی بھی بات کو اگر بڑھاؤں تو اصل مضمون پھر رہ جاتا ہے۔ جو بھی بڑے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے، اپنے چھوٹوں کے سامنے ہمیشہ اچھا عمل کرو، ہمارا عمل ان کے لیے دعوت ہے، سمجھیں؟ حضور تو سب سے بڑے تھے، حضور کا ہر عمل دعوت بھی تھا، ہدایت بھی تھا۔ حضور کا نکاح کرنا دعوت کا سبب بنا، ہدایت کا سبب بنا۔ تیسرا مقصد یہ تھا، اور چوتھا مقصد ہم نے بتلایا تھا گزشتہ بھی۔ ہمارے آقا شوہر ہونے کی حیثیت سے دنیا انسانیت کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ ایک شوہر کو کیسے ہونا چاہیے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ اور کیا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ باتیں امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ نے زیادہ نکاح کیے ہیں۔ چنانچہ ہمارے آقا کے متعلق یہ جو حقیقت ہے کہ آپ سے بہتر کوئی نبی نہیں، تو آپ سے بہتر کوئی شوہر بھی نہیں۔ دنیا کے تمام شوہروں میں سب سے افضل شوہر ہمارے آقا تھے، تو یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام بیویوں میں ہماری بیوی، ہمارے آقا کی بیویاں سب سے افضل تھی۔ ہمارے آقا کے شوہر ہونے کی حیثیت سے دنیا کے شوہروں کے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے آقا کی زندگی دنیا کے مردوں کے لیے نمونہ تھی، تو ازواج مطہرات آقا کی جو بیویاں تھیں ان کی زندگی دنیا بھر کی عورتوں کے لیے نمونہ تھی۔ میں انشاءاللہ کچھ باتیں، ایک دو باتیں بتلاؤں گا یہاں۔ آقا سے بہتر کوئی شوہر نہیں، تو ان کی بیویوں سے بہتر کوئی بیوی نہیں۔ آقا کا سلوک کیا تھا، کچھ باتیں تو میں نے گزشتہ سے پہلے عرض کی تھی کہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے۔ روزانہ تمام بیویوں کے یہاں عصر کے بعد تشریف لے جاتے، ان کو مستقل وقت دیتے تھے، اور ایک ہی طرف آپ کی پوری توجہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہی تھا۔ ہر بیوی پر توجہ دیتے، ہر بیوی کو وقت بھی دیتے تھے اور ہر بیوی پر توجہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے ہر بیوی یوں سمجھتی تھی کہ حضور سب سے زیادہ محبت مجھی سے کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات ہے۔ پھر یہ بھی حدیثوں میں خام و خواہ کی باتیں نہیں بیان کرتا، کہیں سن لی ہو یا ہم نے کہیں عقیدت محبت میں کہتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم حضور کی محبت اور عقیدت میں نہیں، حقیقت میں کہہ رہے ہیں۔ حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے۔ ہمارے آقا اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کرتے تھے، گھر میں اپنی حیثیت میں اور اپنی پوزیشن میں گھر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ ہمارے آقا گھر میں شوہر بن کر کے رہتے تھے، گھر کا ایک فرد بن کر کے رہتے تھے۔
گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. آپ خادم بن کر رہنا زیادہ پسند کرتے تھے مخدوم بن کر رہنے کے مقابلے میں. آپ اپنے کام خود کرنا پسند کرتے تھے، دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے کام بھی خود کر لیا کرتے تھے. حدیثوں میں یہ بات موجود ہے. علماء محدثین نے تو اس پر بھی کلام کیا، کئی حکمتیں لکھی ہیں کہ حضور گھر میں کام کیوں کرتے تھے. اس تفصیل میں ابھی جانے کا موقع نہیں. یہ آپ کی تواضع تھی یا اس میں امت کے لیے سبق تھا کہ تم بھی گھر کے کاموں کو معمولی سمجھ، اپنی شان کے خلاف مت سمجھو. گھر والوں کے کام میں ساتھ دینا، خدا کی قسم یہ بھی ہمارے آقا کی، بولو، سنت ہے. یہ بھی آقا کا طریقہ ہے. ایسے لیڈر ہوتے ہیں گھر والی کو نظر انداز نہیں کر دیتا، ساتھ دیتا ہے. ہمارے آقا کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، دو واقعات کے ذریعے سے میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا. ایک تو اختصار کے ساتھ، ایک ذرا سا تفصیل کے ساتھ. اتنا بہترین سلوک ہمارے آقا اپنی بیویوں سے کرتے تھے کہ کوئی بیوی آپ سے علیحدگی اور جدائی کو برداشت نہیں کرتی تھی. ایسے مواقع بھی آئے لیکن بیویوں نے ہمیشہ حضور سے علیحدگی کے بجائے حضور کے ساتھ رہنے کو پسند کیا. مشکات میں دونوں واقعے موجود ہیں، قرآن و سنت میں یہ واقعات موجود ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور نے جو 2 نکاح کیے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں آپ نے کوئی نکاح نہیں کیے تھے. جتنے بھی نکاح ہوئے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہوئے ہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور کی عمر تقریباً 53 سال کی تھی. سمجھے؟ سارے نکاح اس عمر کے بعد ہوئے ہیں. اور میں نے کہا نا اس کی وجہ ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور نے سودا سے نکاح کیا، بڑی عمر والی عورت میں. اور کچی عمر کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ سے دوسرا نکاح ہوا تھا. ان 2 سے نکاح ہوا تھا. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ رہی زندگی کا ایک بڑا حصہ. حدیث میں آتا ہے ایک موقع ایسا آیا کہ حضور نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا. میں نے کہا حوالہ پہلے دیا، یہ حدیث میں ہے. اب اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اور کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. سمجھے نا؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے اس کا اظہار فرمایا، مشورہ کیا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے آپ کو طلاق دے دوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر 2 باتیں ارشاد فرمائی. اللہ غنی. میں نے کہا نا یہ بیان اپنی گھر کی خواتین کو بھی سناؤ. خدا کی قسم حضور کی زندگی میں امت کے مردوں کے لیے نمونہ ہے تو حضور کی بیویوں کی زندگی میں امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے. عورتیں ایسی ہوتی ہیں. اور دیکھو ہم ہر حال میں اسلامی ہدایات اور تعلیمات اور احکامات کے پابند ہیں. اور خدا کی قسم اسلامی جو طریقہ ہے ایسا پاکیزہ طریقہ دنیا کے کسی مذہب میں نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے. اسلام میں نکاح کا طریقہ بھی اتنا ہی پاکیزہ ہے. اور اگر طلاق کی صورت پیش آ جائے تو اسلامی طلاق کا طریقہ بھی اتنا پاکیزہ ہے. اللہ کی قسم اتنا پاکیزہ طریقہ دنیا کی کسی طلاق میں ہے ہی نہیں.
کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یقین مانو اسلامی طلاق کا کیا طریقہ ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے اس کو لکھا ہے، لیکن ایک جملہ ہم نے لکھا ہے وہاں، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ طلاق کے سلسلے میں یہ ہے کہ طلاق سے پہلے تدبیر، بغیر تدبیر کے طلاق دے دینا، دھرا دھڑ 3 گولیاں چھوڑ دینا، یہ اسلامی تعلیمات اور ہدایات کے سراسر خلاف ہے اور غلط ہے، گناہ کی چیز ہے۔ تدبیر ہے طلاق سے پہلے، اور تدبیر کی 5 شکلیں خود قرآن میں موجود ہیں، فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ وغیرہ۔ یہ میں نے اشارہ کر دیا، بس جن کو شوق ہو وہ دیکھ لیں اس آیت میں، 5ویں پارے کی آیت ہے سورہ نساء میں۔ طلاق سے پہلے جو تدبیر ہو نا، اس میں ایک تدبیر یہ بھی ہے، کسی اور سے مشورہ مت کرو، میاں بیوی کے اندر اگر کوئی بات پیش آئے، پہلے جہاں تک ہو سکے آپس ہی میں بات چیت کر کے اس کا حل نکالو۔ جوانوں اچھی طرح سنو، اور شوہروں اچھی طرح سنو، قرآن یہ چاہتا ہے میاں بیوی کے مسائل اندر ہی رہے۔ آج یہ جھگڑے میاں بیوی کے بڑھ جاتے کیوں ہیں؟ شوہر بھی بے وقوف ہوتا ہے عموماً، بیویاں بھی بے وقوف ہوتی ہیں عموماً، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن اب وہ شوہر ہر حدی پادی اپنے دوستوں سے سنا رہا ہے، ارے یار دیکھنا اب تو میری بیوی نے یہ، بھائی کیا ضرورت ہے؟ اور جب بیوی بھی ہر چھوٹی بڑی بات اپنی سہیلی کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو فون پہ چپکی رہتی ہے، غلط بات ہے۔ ایک دوسرے کو اگر کوئی شکایت ہے تو پہلے خود ہی آپس میں موقع بنا کر کے بات کرو، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اور پھر خدا نہ کرے بات بگڑ جائے اور طلاق کا ارادہ کر لے تو پہلے آپس میں مشورہ کرو۔ میں نے ایک شعر لکھا ہے اپنے اس مضمون میں کہ وہ افسانہ جسے انجام تک پہنچانا نہ ہو ممکن۔ یہ افسانہ کسی خاتون کو مت سمجھ بیٹھنا کہ یہ کوئی مفتی صاحب، یہ افسانہ کس کا کہہ رہا ہے، یہ افسانہ بھابھی کون ہے پھر؟ وہ افسانہ جسے انجام تک پہنچانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ہر بات کی تفصیل میں مشکل ہے، بہرحال پہلے آپس میں مشورہ کر لو کہ کیا کیا جائے، کیا اب ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے؟ ہمارے آقا کے اس عمل سے یہی ثابت ہو رہا ہے، حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کر لیا، حضرت سودا سے مشورہ کر رہے، تو حضرت سودا نے 2 باتیں، کیا عجیب، خدا کی قسم ایسی باتیں تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اور یہ صرف حضور کی سیرت اور زندگی کا کمال ہے۔ حضرت سودا نے 2 باتیں فرمائی، پہلی بات، یا رسول اللہ، پیار سے بولو نا بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے طلاق مت دیجئے، مجھے اپنے نکاح ہی میں رہنے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری چاہت ہے کہ میرا انتقال ہو تو آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے، تاکہ کل قیامت کے دن میں اٹھائی جاؤں تو آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے، اور دنیا میں نہیں، یا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنت میں میں آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہوں۔ ایمان والے میاں بیوی دنیا کی طرح آخرت میں اور جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، 25ویں پارے میں۔ تو حضور اس لیے آپ مجھے طلاق مت دیجئے۔ اور رہی بات، دوسری بات جو ارشاد فرمائی کہ میں چونکہ بوڑھی ہو چکی ہوں، اس لیے آپ ایسا کریں کہ میں اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبا کرتی ہوں، اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں، لہٰذا آپ میری باری میں حضرت عائشہ کے یہاں چلے جایا کریں، آپ مجھے طلاق مت دیں۔
حضور نے یہ مشورہ منظور فرما لیا۔ یہاں سے علماء نے تفصیلات ہے، نکاح مسیار کے احکام کو ثابت کیا ہوا ہے۔ یہ بھی ہمارا بھی پچھلے 2 سال پہلے جب سیمینار ہوا تھا برہان پور میں فقہ اکیڈمی کا، اس میں ایک موضوع تھا نکاح مسیار۔ خلاصہ اس کا عرب سماج میں تو یہ بہت چل رہا ہے، اور ہمارے ہندوستانی سماج میں کہیں کہیں خفیہ طور پر اس کا رواج ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے علماء اور فقہاء اور مفتیان کرام کی خدمت میں اجتماعی طور پر سیمینار میں یہ سوال آیا۔ ہم نے بھی اس پر لکھا ہے الحمدللہ مقالہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں شرعی اصول و شرائط کے مطابق نکاح ہوا تو وہ شرعاً نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ یا تو بیوی اپنے حقوق کو معاف کر دیتی ہے، تو بیوی اگر اپنے حقوق کو معاف کر دے، جیسے بیوی نے نکاح کے بعد کہا کہ میں نے مہر بھی معاف کر دیا آپ کو، اور آپ کے ذمے جو میرا نفقہ اور خرچہ ہے میں نے وہ بھی معاف کر دیا، مجھے وہ نفقہ اور خرچہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا مثلا کہا کہ میں نے اپنی باری آپ پر معاف کر دی، یعنی آپ کی پہلے بھی ایک بیوی اور میں دوسری بن گئی، تو ایک دن رات اس کے ساتھ، دوسرا دن رات میرے ساتھ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جب سہولت ہو تب میرے پاس آ جایا کرے، میں اپنی باری کو معاف کرتی ہوں۔ اس کی گنجائش ہے، دلیل میں یہ حدیث موجود ہے۔ خیر میں نے ذرا سا اشارہ کیا، بتلانا یہ مقصود تھا، کوئی بیوی حضور سے علیحدہ ہونا پسند نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ حضور کے اخلاق کی وجہ سے۔ اب میں جو تفصیلی قصہ سنانے جا رہا تھا وقت تو ہو گیا، کیا خیال ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ایک بیوی کا واقعہ تھا جو حضور سے علیحدگی کو پسند نہیں کرتی تھی، 9 بیویوں کا یہی حال تھا۔ اس کا قصہ قرآن میں 21 سپارے کے بالکل اخیر میں موجود ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ فتح خیبر کے بعد جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، نبوی زندگی کا شروع کا پورا حصہ تقریباً تنگیوں میں، سختیوں میں گزرا تھا۔ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد 7-8 سال کے بعد میں جب خیبر فتح ہوا اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، صحابہ کی تنگیاں ختم ہو گئی، خوشحالی شروع ہوئی، مالدار ہونے لگے صحابہ۔ تو صحابہ کی عام خوشحالی کے بعد ازواج مطہرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نان و نفقے کی زیادتی کا سوال کیا کہ حضور جو خرچہ آپ ہمیں دیتے ہیں اس میں اضافہ کر دیجئے۔ اب یہ سوال کیوں کیا تھا؟ اس میں بھی مفسرین نے کلام کیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ حضور جو خرچہ دیتے تھے نا وہ ٹھیک ٹھاک تھا، یعنی ضرورت پوری کرنے کے مطابق تھا، اس میں زیب و زینت کی کوئی زیادہ گنجائش نہیں تھی، ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی۔ ازواج مطہرات کے لیے وہ کم اس اعتبار سے تھا کہ جو کچھ حضور دیتے تھے ان میں سے زیادہ تر ازواج مطہرات دوسروں پر خرچ کر دیتی، صدقہ کر دیتی تھی۔ وہ ایسے لوگ تھے اپنی ذاتی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے تھے اور اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ ازواج مطہرات کا یہی حال تھا۔ لیکن یہ جو خرچے کی زیادتی کا سوال ازواج مطہرات نے مل کر حضور سے کیا، حضور کو یہ سوال کرنا پسند نہ آیا، ناراض ہو گئے۔ تم نے مجھ سے دنیا کی زیادتی کا سوال کیا؟ ہمارے آقا نے قسم کھا لی 1 مہینہ تک میں کسی بیوی کے قریب نہیں ہوں گا۔ فقہاء کی اصطلاح میں شوہر کسی وجہ سے بیوی سے قریب نہ ہونے کی اور بات چیت نہ کرنے کی قسم کھا لے، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ مستقل اس کے احکام ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہاں حضور نے یہ قسم کھا لی اور مسجد نبوی کے قریب ایک 2 منزلہ مکان تھا، وہاں جا کر حضور رہنے لگے۔ اب اگر مفتی صاحب آپ کی مسجد کے امام صاحب
نماز پڑھائے اور نماز پڑھانے کے بعد قریب کے ایک مکان میں یا کسی حجرے میں ہی رہے اور گھر پر جائے ہی نہیں تو لوگوں میں چیمی گویا تو ہوگی نا۔ حضور نے بیویوں کے گھر جانا بند کر دیا، ادھر منافقوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور نے تمام بیویوں کو نعوذ باللہ طلاق دے دی۔ صحابہ بڑے حیران پریشان، فاروق اعظم آئے، حضور سے کہا کہ حضور مسجد نبوی میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو کیا آپ نے طلاق دے دی؟ ڈائریکٹ اپنے بڑوں سے بات چیت کر لیا کرو، کوئی بات اگر ہو نا، لوگوں میں چیمی گوئیاں مت کرو۔ ہمارے آقا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ خیر مسئلہ اطمینان ہو گیا صحابہ کو۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو آ کر کے اطلاع دے دی۔ 1 مہینے تک کی حضور نے قسم کھائی تھی، 29ویں چاند نظر آ گیا، مہینہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آیت تخییر نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ کیا شاندار یہ آیات ہے اور اس میں کیا عجیب مضمون ہے۔ اس میں یہ اختیار دیا گیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، دنیا کی زیب و زینت اگر مطلوب ہے فتعالین، آئیے ہم تمہیں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں، لیکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، دنیاوی زیب و زینت کے ساتھ تم میری معیت میں پھر نہیں رہ سکتے ہیں، پھر مجھے چھوڑنا پڑے گا، اور اگر مجھے پسند کرتے ہو تو دنیاوی زیب و زینت کے بجائے سادگی کے ساتھ رہنے کو پسند کر لو۔ حضور کی زندگی سادہ تھی۔ میں بہت سی باتوں کو یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ اس آیت کو علماء کی اصطلاح میں آیت تخییر کہتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات بتلاتا ہوں، اگرچہ وقت ہو چکا ہے لیکن کام کی بات ہے اور آئندہ یہ مضمون کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا شریعت پر کہ طلاق کا اختیار عورتوں مردوں ہی کو دیا ہوا ہے اور عورتیں بے بس ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے عورتوں کے لیے مردوں سے علیحدگی کے 3 راستے، کتنے؟ سب بولو بھائی کتنے؟ ایک نہیں، مرد کو اگر ایک راستہ دیا عورتوں کو، بولو 3۔ پہلا راستہ جسے تفویض کہتے ہیں، یعنی طلاق کا جو اختیار شریعت نے مرد کو دیا، یہ اختیار مرد اپنی بیوی کو سونپ دے، اور مرد اگر یہ کہہ دے کہ طلاق کا اختیار میں تجھے دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو اپنے آپ کو مجھ سے علیحدہ کر سکتی ہے۔ اب اگر اسی مجلس میں، جس مجلس میں اختیار دیا ہے، یا کسی مشروط شرط کے ساتھ اختیار دیا یا مطلقاً اختیار دیا، اور عورت نے، بیوی نے اس اختیار کو استعمال کر کے اپنے آپ کو شوہر سے علیحدہ کر لیا، تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب اگر دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے تو نکاح کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہماری عورتوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، حتیٰ کہ عورت اس شرط پر بھی نکاح کر سکتی ہے۔ پڑھی لکھی اگر عورت ہو نا تو وہ یہ شرط لگا سکتی ہے کہ میں تم سے نکاح کروں گی لیکن طلاق کا اختیار مجھے دینا پڑے گا۔ اب اگر مرد طلاق کا اختیار دے دے تو وہ پھر استعمال کر سکتی ہے اس اختیار کو۔ علماء کی زبان میں اسے تفویض یا اختیار کہتے ہیں، ایک طریقہ چھٹکارے کا۔ دوسرا طریقہ جسے خلا کہتے ہیں، شوہر حقوق ادا نہیں کرتا اور بیوی سے جدائی رخصتی چاہتی ہے تو خلا، جو مہر دیا تھا شوہر نے اسے دے کر کے، لوٹا کر کے، یا جو سونا بونا دیا تھا اسے لوٹا کر کے اس کے عوض میں طلاق لے سکتی ہیں۔ علماء کی زبان میں اسے خلا کہتے ہیں۔ اس کے بھی مسائل ہیں۔ یہ دوسرا راستہ ہے۔ اور تیسرا راستہ ہے فسخ نکاح، طلاق بھی نہیں دیتا اور حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں عورت شرعی عدالت میں جائے، شرعی عدالت اگر کہیں نہیں ہے
تو پنچ کمیٹی علماء کی، معتبر علماء کی 4-5 لوگوں کی ٹیم بنا کر کے وہاں یہ معاملہ رکھیں، اور وہ اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد شریعت کے حکم اور ہدایت کے مطابق یہ دونوں کا نکاح فسخ کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح۔ تخییر کا یہ واقعہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے آقا 1 مہینے کے بعد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، اخیر تک بھی 21 پارے کے بالکل آخری رکوع، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اب بیویوں کے پاس سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس گئے، پوری بات بتلائی کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ اختیار تمہیں دے رہا ہوں میں، تمہیں اختیار ہے، دنیاوی زیب و زینت چاہتے ہو، مال و دولت کی زیادتی چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دلا کر کے رخصت کر دیتا ہوں، اور یہ بھی اختیار ہے چاہو تو میرے نکاح میں رہو لیکن سادگی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ پوری بات اور یہ آیت کریمہ کا مضمون بتلانے کے بعد حضور نے 3 مرتبہ، حدیث میں آتا ہے حضور نے 3 مرتبہ سیدہ عائشہ سے فرمایا اپنے ماں باپ کے مشورے کے بغیر فیصلہ مت کرنا، اپنے ماں باپ سے پہلے مشورہ کرو، میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر سادگی کے ساتھ رہنا پڑے گا، اور اگر علیحدہ کی دنیا چاہتے ہو تو میں دے دلا کر علیحدہ کر دیتا ہوں، کیا چاہتی ہو، فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا، اپنے ماں باپ سے پوچھ لینا۔ امی جان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی کوئی بات ہی کیا ہے، سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ حضور اللہ کی رحمت کی قسم، آپ ہیں تو سب کچھ ہیں، میں نے ساری دنیا پر آپ کو ترجیح دی ہے، ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنے کو میں پسند کرتی ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساری ازواج مطہرات نے اپنا فیصلہ حضور نے الگ الگ جا کر کے سب سے کہا میرے ساتھ رہنا ہے یا جدا ہونا ہے، ہر ایک نے وہی فیصلہ سنایا جو سیدہ عائشہ نے۔ میرے بھائیو عرض یہ کر رہا تھا ایسے پاکیزہ اخلاق کے ساتھ حضور اپنی بیویوں کے ساتھ رہے تھے کہ کوئی بیوی کسی قیمت پر حضور سے علیحدہ ہونے کو پسند نہیں کر۔ ہمیں بھی نمونہ بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا